اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں عرض کر چکا ہوں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشین گوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں، اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف، تو ذالک کتاب نہیں کہا گیا، ذالک کتاب لا ریب فیہ نہیں، ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، کتاب موعود ہے جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حرف اورا ریب نئے، تبدیل نئے، یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ رب العالمین، لا ریب فیہ من رب العالمین، فیہ ھدی للمتقین۔ فیہ دونوں طرف مل سکتا ہے، لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں، لا ریب فیہ پڑھیں گے تو ہدن سے شروع کر دیں گے، لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیہ ہدن للمتقین، یہ دونوں معنی درست ہوں گے۔ ہدن للمتقین یہ ہدایت ہے، رہنمائی ہے اہل تقوی میں جو بچنا چاہیں۔ تقوی کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے، وقا یقی کسی کو بچانا، تقوی خود بچنا۔ جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حس موجود ہوتی ہے، وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں، بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے، وہی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اب ان کے کچھ اوصاف، یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں، اس قرآن کے پھل موجود ہیں نا، یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں؟ یہ جو مہاجرین آئے ہیں چل کر، مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں، ان کی شخصیتیں کیا ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اوصاف کیا ہے، یہ کس درخت کے پھل ہیں، یہ اس بینہ کے پھل ہیں، یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں۔ بینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، یہ اس شجرہ مبارکہ کے پھل ہیں، دیکھ لو ان کے کیا شب و روز ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مفہوم ہوگا، جو یہ طے کر لے کہ سوائے مادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں، unless I can verify۔ آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں، آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، کان سے سن سکتے ہیں، ویریفائڈ ہے۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونڈ کچھ نہیں ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے، نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے۔ سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، ریئلٹی اینڈ اپیئرنس، بریڈلی کی کتاب۔ اپیئرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں، حقیقت اس کے پیچھے ہے۔ اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ہو، واللہ عالم، ہم کہہ نہیں سکتے۔ اس کی تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے، اور اس کا جملہ سنیے، یہ یؤمنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں۔ There are certain things, there's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں۔ There's nothing more real than what cannot be seen, and there's nothing more certain than what cannot be heard۔ الذین یؤمنون بالغیب،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، ابنائے نو کی حاجات کو رفع کرنے میں، لوگوں کی تکلیفیں دور کرنے میں، خود اللہ کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ تورات اور انجیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ ابتدا ہے قرآن کی، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے، ایمان صرف قرآن پر نہیں، اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ اور سورہ نساء کی آیت، اور سورہ نساء نازل ہوئی ہے کہیں جا کر سن 6 ہجری میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس سے ایمان جو ہے تورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر، اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی، جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے، ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں۔ انبیاء کے مابین جو زمانی ترتیب ہے، کرونالوجیکل آرڈر جو ہے، وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے، قرآن میں تو نہیں۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح کا ذکر بعد میں ہے، حضرت موسیٰ کا پہلے، وہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی، اسحاق کی، یعقوب کی، انبیاء بنی اسرائیل کی، موسیٰ کی، عیسیٰ کی، یہ ساری چیزیں۔ تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا، آخرت کے لیے ایقان۔ کیوں؟ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرہ ہے۔ ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب دہی کرنی ہے، جانا ہے، اٹھنا ہے، اللہ کے حضور حاضری ہے۔ اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا۔ اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ، ایک ڈوگما بن کے رہ جائے گی۔ ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، عید میلاد نبی منا لیجئے، اور کچھ عشقیہ اشعار کہہ دیجئے، نعتیہ اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ ایمان بالرسالت کے مظہر ہوں گے۔ عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر انہی کا یقین ہے، انہی کا یقین ہے۔ یہ حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے، آخرت پر یقین رکھنے والے یہ لوگ ہیں، اور تعویل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ 13 برس کی محنت کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور یہ تکمیلی ہدایت بھی، قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے۔ کیوں کر دی ہے؟ یہ ابتداءً مہر نہیں ہوئی، جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا، اس کی پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر۔ ختم اللہ علی قلوبہم،
اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شر و بست کے ساتھ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اصم کہتے ہیں بہرے کو، سم جمع ہے اس کی، سمن۔ اب کمو کہتے ہیں گونگے کو، بکمن اس کی جمع ہے۔ آما کہتے ہیں اندھے کو، عمیٌ اس کی جمع ہے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب یہ لوٹنے والے نہیں۔ یہ کون ہے؟ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ ابن ابی معیط ہے۔ یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ ابھی تو غزوہ بدر ہوگا سن 2 ہجری میں، اور اس میں یہ سب جو ہے واصل جہنم ہوں گے، ابھی تک تو ہے نا۔ یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال، وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اب دوسری مثال، أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے، فِيهِ ظُلُمَاتٌ، اس میں اندھیرے بھی ہیں، وَرَعْدٌ، اور گرج ہے، وَبَرْقٌ، اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانیں نہ نکل جائیں، موت نہ آ جائے۔ کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی ہیں، حذر الموت، موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، بچ کر کہاں جائیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے، ان کی بینائی کو سلب کر لے۔ کلما اضاء لہم، لیکن ہوتا کیا ہے، جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے، مشوا فیہ، بجلی چمکی، کچھ نظر آ گیا دائیں بائیں تو کچھ تھوڑا سا چل لیے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی ان پر طاری ہو گئی، قاموا، کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے، قرآن مجید ہے، آسمان سے نازل ہو رہا ہے، یہ ماہ مبارکہ ہے، یہ کتاب مبارکن ہے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں، گرج ہے، کفر سے مقابلہ ہے، کفر کی طرف سے دھمکیاں ہیں، اندیشے ہیں، خطرات ہیں، امتحانات ہیں، آزمائشیں ہیں۔ ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے، کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی، تو تھوڑا سا چل لیے، ہم بھی مسلمان ہیں، کوئی خاص موقع نہیں ہے، کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے، تو بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی آزمائش آئی، قاموا، ٹھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو بھی سلب کر لیتا، لیکن اللہ کا قانون یہی ہے، جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزادی ارادہ دی ہے انسان کو۔ تم اگر مومن صادق بن کر رہنا چاہتے ہو، اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے۔ تم نے اپنے تعصب کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسی کو کھول دے گا۔ تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہو، لٹکتے رہو، اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا، نہ جبرن کسی کو باطل پر لے کر جائے گا، اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم، پھر جزا و سزا بیکار ہے، غیر منطقی ہے، غیر معقول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اگر ہے شک فی الواقع، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں واقعتاً شک ہے، مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برسبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں۔ پہلے 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، اس میں پورے قرآن کی مثال لانے کا چیلنج کیا گیا۔
پھر ایک آیت سنائی جس میں 10 صورتیں ہی لے آؤ. اب آخری درجے میں ایک صورت ہی بنا لا، اور ایک صورت تو سورۃ العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی، سورۃ الکوثر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا، جن ہوں انس ہوں. اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں، وہ جن انہیں سکھاتے ہیں، ورنہ عام آدمی تو یہ شعر نہیں کہہ سکتا. تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں، کوئی انسان ہے، خطیب ہیں، شعراء ہیں، ادیب، سب کو جمع کر. ان کنتم صادقین. اب یہ ہے بہت ہی، جس کو میں نے کل کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے، یہ تم بات بنا رہے ہو صرف. اگر واقعتاً شک ہے تو آؤ میدان. ان الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں. بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے، اپنی ذاتی اغراض کے لیے. تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پس و پیش ڈال دیتا ہے. اپنا تکبر، اپنے لیے تعلی. الذین، آپ دیکھیے نوٹ کیجئے، اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے، ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، حقوق اللہ، ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ، حقوق العباد. اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے حاکم اور مالک، اور حاکم سمجھو، الملک سمجھو، خود اس کے بندے بنو. انسانوں کا حق کیا ہے؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے، سگے بھائی بہنیں. پھر دادی کے اوپر جا کر وہ کزنز آ جائیں گے، پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آدم و حوا پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے. تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ فاسقین کے جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے. یا اللہ کی اطاعت سے باغی ہو گئے، اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگے. اولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں، آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اب اس کی وضاحت سورہ اعراف میں ہے. یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے. اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی. لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں. اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو. شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی. اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے وہ سورہ اعراف میں ہیں.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ یہی پر فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس پر ندامت نہیں ہوئی، تکبر کی بنا پر اور اکڑ گیا، انا خیر منہ۔ غلطی آدم سے بھی ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ شیطنت ہے، یہ آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ حضور کی ایک حدیث ہے، کل بنی آدم کلکم خطاؤون، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے تمام اولاد، تمام انسان خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں، اچھے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی، پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، اس نے کی اور اس پر جم گیا، اصرار کیا۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ یہ نوٹ کیجئے گا، توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی تواب، وخیر الخطائین التوابون، تواب بندے بھی ہو گئے، تواب اللہ بھی ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے نے خطا کی اور دور ہو گیا اللہ سے، اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ اس سے پھیر لی۔ بندے نے توبہ کی، اللہ پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا۔ اللہ نے جو اپنی نظر رحمت پھیر لی تھی، اللہ نے پھر وہی اپنی شان غفاری اور رحیمی کے ساتھ بندے کی طرف توجہ فرما لی، جس کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں، تم اگر میری طرف بالشت بھراؤ گے میں ہاتھ بھراؤں گا، تم اگر چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہنم منزل ہی نہیں۔ وہ تو تواب ہے، بس فرق یہ ہے کہ تابہ بندے کے لیے ہوگا تو الہ ہوگا، تابہ الہ، انی تبت الیک، اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا تابہ علیہ، وہ اعلیٰ ہوگا، اس پر توبہ کی، یعنی اللہ کی بلند شان ہے تو انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ کرتا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ وہ توبہ کرتا ہے تو بندے پر اعلیٰ، فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ، تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر۔ لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے۔ ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقوی کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود۔ اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا،
اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے کہ جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں۔ تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو۔ ہمارے بھی بہت سے علماء کا علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں حال یہ ہو چکا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حکم بے توفیق۔ جو صورتحال ہے صرف قرآن کا متن بچا ہوا ہے، اس کے مفہوم میں، اس کی تفسیر میں، اس کے ترجمے میں تو تحریفیں موجود ہیں، بڑی بڑی تحریفیں موجود ہیں، متن بچا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ یہ صبر کا لفظ یہاں پر بہت قیمتی ہے، بہت بامانی ہے۔ علماء سو کیوں وجود میں آتے ہیں؟ جب وہ دنیا کے کتے بن جائیں گے تو وہ دین کو بدنام کرنے والے ہوں گے۔ بظاہر دینی مناسب ہیں لیکن اصل میں ان کے پردے میں دنیا داری کی جا رہی ہے، صبر نہیں۔ بس صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اس لیے کہ آپ صحیح راستے پر آئیں گے۔ اگر کوئی عالم دین لوگوں پر تنقید کرے گا، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، کیوں نہیں روکتے ان کے علماء اور ان کے اولیاء اور صوفیاء ان کو حرام کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے؟ اگر کوئی شخص روکے گا اس کو پھر نذرانے تو نہیں ملیں گی، اس کی خدمتیں تو نہیں ہوں گی۔ اگر تو دنیا میں صبر اختیار کرنا ہے تب تو آپ حق بات کہہ سکتے ہیں، اور اگر دنیاوی ایمبیشنز ہیں تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یقیناً یہ بہت بھاری شے ہے، بہت بھاری شے ہے۔ عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہا کی ضمیر صرف صلاۃ کی طرف جاتی ہے، نماز بہت بھاری ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ پورے طرز عمل کی طرف جا رہی ہے۔ یہ طرز عمل کہ خود صبر کرو، اس دنیا میں صبر کرو، دنیا اور دنیا کے متعلقات میں کم سے کم پر قانع ہو جاؤ اور حق کا بول بالا کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ، یہ طرز عمل۔ اور اس میں پھر نماز، الصلاۃ و عماد الدین۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم، اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاکِینَ، اور محتاجوں کے لیے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو، قبائل قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثم تولیتم، پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی پھر جانے والے ہیں۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ،
اور جو کچھ بھی تم خیر میں سے بھلائی میں سے اپنے لیے آگے بھیجو گے، کوئی مال خرچ کر رہے ہو تو خرچ کہاں ہو گیا؟ وہ تو اللہ کے ہاں ڈپازٹ ہو گیا، جمع ہو گیا۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، اب دیکھیے تمہید ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے لیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بڑی حساس جو ہے وہ ایک کیفیت تھی یہ، تو یروشلم کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے ساتھ جن کو دلچسپی تھی اور ان کے دلوں میں اس کی عقیدت تھی، تو اس حوالے سے یہ قبلہ بدلنا، اور 2 دفعہ بدلا ہے قبلہ۔ پہلے آ کے مدینے میں حضور نے یروشلم کی طرف 16 مہینے نماز پڑھی اور پھر تحویل قبلہ ہوا، تو اب اس میں کئی امتحان ہو گئے، وہ آگے آ جائے گا، لیکن اس کی تمہید باندھی جا رہی ہے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یعنی اگر ہم رخ کرتے ہیں مغرب کی طرف تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ مغرب میں ہے، معاذ اللہ، اللہ تو جہت سے، مقام سے ماورا وراء الورا۔ یہ تو یہ ہے کہ ایک یکسانیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعی رنگ دینے کے لیے ایک چیز کو قبلہ بنا دیا، علامت ہے۔ غالب نے ٹھیک کہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ قبلہ جو ہے وہ مسجود تو نہیں ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ بہت وسعت والا ہے، بہت وسعت والا ہے، وہ کسی سمت میں محدود نہیں ہے، اور علیم ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کریں اور اس کی پیروی بھی کریں، وہی ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو نہ تلاوت کا حق رکھتے ہوں ادا کریں، نہ پیروی کریں، وہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ہے تورات پر اور کتاب پر، تو یہ دعویٰ جو ہے جھوٹا دعویٰ ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی کسی حرام کردہ شے کو اپنے لیے حلال کر لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا تو وہی لوگ ہیں خسارے میں رہنے والے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی۔ یا بنیا، وہ کیا تھی نصیحت؟ اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند فرما لیا ہے۔ کون سا دین؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہی بات آئے گی سورہ آل عمران میں مسلمانوں سے خطاب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ صبغۃ اللہ، کیا معنی؟ یہاں پر بھی ایک آپ کو محذوف ماننا ہوگا، اخترنا صبغۃ اللہ، ہم نے تو اختیار کر لیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہوگا، اور ہم تو بس اسی کی بندگی، اسی کی پرستش کرنے والے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے محاجہ کر رہے ہو، حجت بازی کر رہے ہو، جھگڑ رہے ہو، دلیل بازی کر رہے ہو اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، رب تو ایک ہے، رب بھی ایک، اس کا دین بھی ایک، ہاں شریعتوں میں فرق ہوا ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب تو ہمارا بھی وہ تمہارا بھی وہ، البتہ ہمارے لیے ہوں گے ہمارے عمل، تمہارے لیے ہوں گے تمہارے عمل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے والے ہیں۔ یہ ذرا 3 الفاظ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے، یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ نحن لہو مسلمون، 136ویں آیت اس پر ختم ہوئی، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان میں سے تو ہم بھی شامل ہیں۔
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، آیت نمبر 138۔ ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ تو صرف اسلام نہیں، عبادت اور ٹوٹل عبادت، ٹوٹل بندگی، پوری زندگی میں اس کے ہر حکم کی پیروی اور اطاعت۔ اس سے آگے بات آئی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، یہ عبادت اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو منافقت ہے۔ اس عبادت سے کوئی دنیا کی منفعت پیش نظر نہ ہو، سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے۔ دنیا بنانا، دنیا کمانا، دین کو ذریعہ بنانا، اس سے بڑی اور اس سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں۔ اخلاص، حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا ومن صام یرائی فقط اشرکا ومن تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا، اور جس نے صدقہ خیرات دیا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ یا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی تب ہدایت پاؤ گے، تو ابراہیم یہودی تھے یا نصرانی؟ اور اسحاق اور یعقوب اور یوسف اور موسیٰ اور عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب دیوبندی تھے یا بریلوی تھے یا اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا سنی تھے؟ ان تقسیموں سے اوپر ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ اخلاص کا تقاضا یہ ہے، ٹھیک ہے ایک فقہی مسلک کے اعتبار سے ایک شخص کسی مسلک کی پیروی کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سے آئیڈینٹیفائی کرانا اور اس مسلک کو مقدم رکھنا دین پر، اور اس مسلک ہی کے لیے محنت اور مشقت اور بھاگ دوڑ تبلیغ ہو رہی ہے اسی کی، یہ چیز بالکل اس اصل حقیقت کے خلاف ہے کہ جو اللہ کے دین نے ہمیں سکھائی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ، کہیے ان سے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ، کان کھول کر سن لو، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ایک گواہی جو اس کے پاس تھی اسے چھپا لیا۔ تمہارے پاس گواہیاں ہیں، علماء یہود جانتے تھے یہ اللہ کے رسول ہیں جن کے ہم منتظر تھے، اس گواہی کو چھپائے بیٹھے۔ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے کہ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ مقدس جماعت تھی یہ جس کے یہ گلے سرسبت تھے، یہ گزر گئے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کمائی انہوں نے کی، جو عمل انہوں نے کمائے وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔